محمد بن قاسم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگلا تصادم راجہ دہر کے ساتھ ہی ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے بھی اسے یہی لکھا تھا کہ اب قلعوں کو نظر انداز کر کے راجہ دہر کو للکارو۔ حجاج بن یوسف نے لکھا تھا کہ داہر سے ہتھیار ڈلوا لیے گئے تو ہندوستان کے دروازے کھل جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے موقعوں سے اور کچھ مانگنے کے بجائے صرف کشتیاں مانگی تھی۔ اس کے ذہن پر تو اب صرف دریا سندھ سوار تھا جسے اس نے عبور کرنا تھا۔ محمد بن قاسم نیرون واپس آ گیا۔ اس نے شعبان ثقفی اور دیگر سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اب کھلے میدان میں لڑائی ہوگی اور داہر کو للکارا جائے گا۔ میں نے آپ سب کو مشورے کے لیے بلایا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ داہر کو ہم پیغام بھیجیں کہ وہ ہماری اطاعت قبول کر لے؟ اگر وہ لڑنا ہی چاہتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ وہ دریا عبور کر کے اس طرف آنا چاہتا ہے یا ہم دریا عبور کر کے اس کے سامنے آئیں۔ میں اسے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس کا لشکر دریا عبور کر رہا ہوگا تو ہماری طرف سے اس پر ایک بھی تیر نہیں چلے گا اور اس کے لشکر کو اطمینان سے دریا پار کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دریا پار کر کے اس طرف آئیں تو وہ ہمارے لشکر کو کسی رکاوٹ اور مزاحمت کے بغیر دریا پار کرنے دے۔ سب نے اس پیغام پر غور و خوض کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ داہر کے پاس اپنا ایلچی بھیجا جائے جو اس کے ساتھ یہ بات کرے۔ ابھی یہ سالار محمد بن قاسم کے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ ایک آدمی آیا ہے۔ اسے اندر بلا لیا گیا۔ وہ شعبان ثقفی کا بھیجا ہوا جاسوس تھا اور وہ اروڑ سے آیا تھا۔ اس نے اطلاع دی کہ راجہ دہر نے بہت بڑا لشکر اروڑ سے باہر بھیج دیا ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لشکر کہاں خیمازان ہوگا، البتہ یہ یقین ہے کہ راجہ دہر پورے غیظ و غضب سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اس جاسوس سے تفصیلی رپورٹ لی۔ جیسا کہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ راجہ دہر کے پاس ایلچی بھیجا جائے جو اسے قائل کرے کہ وہ خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کی شرائط قبول کر لے۔ محمد بن قاسم نے 2 افراد کو ایلچی مقرر کیا۔ ان میں ایک مولانا اسلامی تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ان کا پورا نام نہیں آیا۔ ہر مورخ نے مولانا اسلامی ہی لکھا ہے۔ وہ دیبل کے رہنے والے ہندو تھے اور انہوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک تھی، لیکن مولانا اسلامی اسلام کے ایسے شیدائی ہوئے کہ انہوں نے اسلام کے متعلق بڑی تیزی سے علم حاصل کیا۔ محمد بن قاسم نے اسلام کے لیے ان کی لگن دیکھی تو انہیں مولانا اسلامی کا خطاب دیا، یہی ان کا نام بن گیا۔ دوسرے جس آدمی کو ایلچی نامزد کیا گیا وہ شام کے ملک کا رہنے والا تھا۔ علم و فضل میں اور گفتگو کے فن میں اسے ملکہ اور مقام حاصل تھا اور وہ محمد بن قاسم کے خاص معتمدوں میں سے تھا۔ اس کا نام بھی مورخین نے نہیں لکھا، صرف شامی لکھا ہے۔ محمد بن قاسم نے ان دونوں کو ہدایات دی اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا کہ راجہ دہر کے ساتھ کیا بات چیت کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ابن قاسم، شامی نے کہا، ہم صرف تیری نہیں بلکہ خلافت اسلامیہ کی نمائندگی کریں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تمہاری حفاظت اور کامیابی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے اپنے حفاظتی دستے کے 20 منتخب سوار بھیج رہا ہوں اور ذاترا ایک اونٹنی پر تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ مولانا اسلامی اور شامی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رخصت ہو گئے۔ اس قافلے کو گھوڑوں اور اونٹنی سمیت کشتیوں پر دریا پار کرایا گیا تھا۔ ایک گائیڈ ان کے ساتھ تھا۔ یہ قافلہ اروڑ پہنچا۔ راجہ دہر کو اطلاع ملی تو اس نے انہیں دربار میں بلا لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مولانا اسلامی اور شامی نے اپنی حیثیت کا یہ مظاہرہ کیا کہ اپنے 20 سوار محافظوں کو ساتھ لے کر دہر کے دربار تک گئے۔ سواروں کو دربار کے سامنے 2 صفوں میں کھڑا کیا۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچی تھی۔ اوپر کو اٹھی ہوئی برچیوں کی انیاں چمک رہی تھیں۔ دونوں ایلچی گردنیں اونچی اور سینے تانے ہوئے دہر کے دربار میں داخل ہوئے۔ وہاں ترجمان کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مولانا اسلامی دیبل کے رہنے والے تھے۔ وہ اسی خطے کی زبان بولتے تھے۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، مولانا اسلامی نے کہا۔ راجہ دہر انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکن پڑ گئے۔ کیا تم دونوں شاہی آداب سے واقف نہیں؟ راجہ دہر نے لہجے میں رعونت پیدا کرتے ہوئے کہا، یا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم ایک راجہ کے دربار میں داخل ہو رہے ہو؟ مہاراجہ کے دربار میں؟ کسی درباری کی آواز سنائی دی۔ یہ سندھ کے مہاراجہ کا دربار ہے جس کی ہیبت سے سب کانپتے ہیں۔ مولانا اسلامی نے شامی کو بتایا کہ راجہ دہر اور اس کے درباری کیا کہہ رہے ہیں۔ تم جانتے ہو انہیں کیا جواب دینا ہے؟ شامی نے کہا، سر ذرا اور اونچا کر کے بات کرو، ہم صرف اللہ کے دربار کے آداب جانتے ہیں اے راجہ۔ مولانا اسلامی نے کہا، کسی انسان کے آگے جھکنا ہمارے مذہب میں گناہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم دیبل کے رہنے والے ہو۔ راجہ دہر نے مولانا اسلامی سے کہا،
تم ہمارے ملازم تھے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ دربار میں جسے بھی آنے کا شرف بخشا جاتا ہے وہ جھک کر آداب بجا لاتا ہے اور بعض سجدے بھی کرتے ہیں۔ تمہیں دربار میں آ کر آداب کا خیال رکھنا اور جھکنا چاہیے تھا۔ میں جب آپ کا ملازم تھا تو جھکا کرتا تھا۔ مولانا اسلامی نے کہا، اب میں مسلمان ہوں، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، آپ اللہ کے گمراہ بندے ہیں، میں آپ کو وہ روشنی دکھانے آیا ہوں جس نے مجھے کفر کی تاریکی میں سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ ایلچی بن کر آئے ہو، راجا نے غصیلی آواز میں کہا، ورنہ میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا، پھر تم سمجھ جاتے کہ سجدے کے لائق کون ہے۔ مولانا اسلامی نے شامی کو بتایا کہ داہر نے کیا کہا ہے۔ اس سے کہو کہ ہم دونوں کے قتل سے عرب کی فوج کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ شامی نے مولانا اسلامی سے کہا، لیکن ہمارے خون کی جو قیمت تمہیں دینی پڑے گی اسے تم تصور میں نہیں لا سکتے۔ ہمارے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے تمہیں ایک ایک آدمی کا خون دینا پڑے گا۔ مولانا اسلامی نے اپنی زبان میں یہی الفاظ دہرائے۔ راجہ داہر یوں سیدھا ہو کر پیچھے ہٹا جیسے اسے شدید جھٹکا لگا ہو، غصے سے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ تمام درباری اپنے مہاراجا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابھی ان دونوں ایلچیوں کے قتل کا حکم صادر ہوتا ہے۔ ہماری برداشت سے باہر ہے کہ تم جیسے بدتمیز آدمی کچھ دیر اور ہمارے دربار میں کھڑے رہیں۔ راجہ داہر نے طنزیہ لہجے میں کہا، کہو کیا پیغام لائے ہو، جو کہنا ہے جلدی کہو اور رخصت ہو جاؤ، اور ہم ایسے راجا کے دربار میں کھڑا رہنا برداشت نہیں کر سکتے جس میں اتنا سا بھی اخلاق نہیں کہ ایک سالار اعلیٰ کی ایلچیوں کو بیٹھنے کے لیے کہتا۔ شامی نے کہا، ہم اللہ کا پیغام لائے ہیں، کیا آپ اللہ کا پیغام قبول کریں گے؟ اسے اسلام کہتے ہیں۔ نہیں، راجہ داہر نے کڑک کر کہا، کوئی اور بات کرو، جب تمہارا لشکر میرے لشکر کے سامنے آئے گا تو تم اللہ کا پیغام بھول جاؤ گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مولانا اسلامی نے کہا، ہمارے سالار محمد بن قاسم نے پوچھا ہے کہ تم دریا پار کر کے آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے آئیں؟ ہمارے سالار نے کہا ہے کہ تم دریا پار کرو یا ہم کریں، دونوں پر لازم ہوگا کہ راستہ چھوڑ دیں۔ دریا عبور کرتے وقت نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہ تم ہمیں چھیڑو گے، ہمارے جواب کا انتظار کرو۔ راجہ داہر نے کہا اور اپنے ایک وزیر کو جس کا نام سیاکر تھا ساتھ لے کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ 3-4 مورخین نے داہر اور ایلچیوں کی پوری گفتگو لکھی ہے اور داہر نے وزیر سیاکر کے ساتھ جو صلاح و مشورہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہے۔ اس نے سیاکر سے پوچھا کہ مسلمانوں کو دریا کے اس طرف آنے دیا جائے یا ہمیں اپنا لشکر دریا کے پار لے جانا چاہیے؟ بات بالکل صاف ہے مہاراج، سیاکر نے کہا، مسلمانوں کو ادھر آنے دیں، لڑائی کے وقت دریا ان کے پیچھے ہوگا، ان کے پیچھے ہٹنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ یہ بھی سوچیں کہ ان کی رسد ختم ہو گئی تو کہاں سے لائیں گے؟ ہم ان کی کشتیاں جلا دیں گے، ہم چونکہ اس طرف ہوں گے اس لیے ہمیں رسد کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ راجہ داہر دربار میں آیا، اپنے سالار سے کہنا کہ دریا پار کر کے ادھر آ جائے۔ راجہ داہر نے دونوں ایلچیوں سے کہا اور اسے کہنا کہ تم زندہ واپس نہیں جا سکو گے، اور اسے کہنا کہ تمہاری کوئی شرط ہمیں منظور نہیں، جس کا مذہب سچا ہوگا وہ فتح یاب ہوگا۔ تم دریا پار کر کے ادھر آ جاؤ، ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، دریا میں تمہارے لشکر پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بے خوف ہو کر دریا عبور کرو، ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ مولانا اسلامی اور شامی واپس آ گئے۔ نیرون پہنچ کر انہوں نے محمد بن قاسم کو وہ گفتگو سنائی جو داہر کے ساتھ ہوئی تھی، پھر اس کا جواب سنایا۔ الحمدللہ، محمد بن قاسم نے کہا، ہم یہی چاہتے تھے۔ چچ نامہ میں یہ بھی شامل ہے کہ مولانا اسلامی اور شامی کے واپس آنے کے فوراً بعد راجہ داہر نے باغی علافیوں کے سردار کو بلایا اور اس سے بھی مشورہ لیا۔ ان باغی عربوں کے جس سردار کا اس داستان میں ذکر آیا ہے وہ محمد علافی تھا، جس کا پورا نام محمد حارث علافی تھا۔ وہ محمد بن قاسم سے ملا تھا اور اس نے یقین دلایا تھا کہ باغی عرب راجہ داہر کے احسان کا صلہ دینے کے لیے عربوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ محمد حارث علافی نے راجہ داہر کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اس کا ہر حکم مانیں گے، لیکن ایسی کسی کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے جو محمد بن قاسم کے خلاف جاتی ہو۔ اب محمد بن قاسم کے ایلچیوں کے جانے کے بعد راجہ داہر نے جس علافی سردار کو مشورے کے لیے بلایا تھا، چچ نامہ میں اس کا نام محمد علافی نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ خاندان علافی کے سردار کو بلایا، یہ کوئی اور سردار ہوگا۔ بہرحال یہ تاریخی حقیقت ہے کہ راجہ داہر نے ایک علافی سردار کو بلایا اور محمد بن قاسم کے ایلچیوں کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہوئی وہ سنائی اور اس سے پوچھا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ میں تمہاری رائے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم عرب ہو، راجہ داہر نے کہا، اپنے ہم وطنوں کی خصلتوں اور لڑنے کے طریقوں سے واقف ہو،
میں ان کی عادات جاننا چاہتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ کے وزیر کا مشورہ ٹھیک نہیں۔ سردار الافی نے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی فوج میں چنے ہوئے تجربہ کار سالار ہیں اور اس فوج کے سپاہی جوان آدمی ہیں۔ ادیڑ عمر آدمی شاید ایک بھی نہیں سوائے سالاروں اور کمانداروں کے۔ یہ نہ بھولیں کہ مسلمان جب جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہ عزیز و اقارب کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ پر ہی ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ مسلمان بے مقصد نہیں لڑتے، وہ جنگ کو جہاد کہتے ہیں۔ مسلمان کسی لالچ سے یا اپنی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے نہیں لڑتے اور وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے لڑتے ہیں۔ اس طرح وہ جنگ کو ایک مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا راستہ دیکھا کرتے ہیں۔ کوئی رکاوٹ آ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، راجہ دہر نے کہا، تمہارے عرب بھائی دریا کو اپنے پیچھے رکھ کر کس طرح لڑیں گے اور وہ رسد کا کیا انتظام کریں گے؟ وہ دریا کے اس طرف آ جائیں گے تو میں ان کی رسد کی کشتیاں روک دوں گا۔ آپ اس طرح مسلمانوں کو رسد سے محروم نہیں کر سکیں گے۔ الافی سردار نے کہا، آپ ایک حکم جاری کریں کہ جو آدمی عربی لشکر کو غلہ، لکڑی یا کھانے پینے یا ضرورت کی کوئی چیز دیتا ہوا پکڑا گیا اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح مسلمانوں کو پریشان کریں، لیکن وہ اتنی جلدی پریشان ہونے والے نہیں۔ دریا پار کر کے وہ اس طرف لڑیں گے تو بھی ان کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ راجہ دہر اپنے اس فیصلے پر قائم رہا کہ مسلمانوں کو دریا پار کرنے دے گا۔ محمد بن قاسم نے جب مولانا اسلامی اور شامی کو راجہ دہر کے پاس اروڑ بھیجا تھا، اسی وقت اس نے ایک تیز رفتار قاصد کو ایک خط دے کر حجاج بن یوسف کی طرف بھیج دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ 3 اور راجے اور حاکم اس کی اطاعت میں آ گئے ہیں اور اب وہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے ساتھ راجہ دہر کی راجدھانی اروڑ کی طرف کوچ کر رہا ہے اور راستے میں کہیں اپنے خط کے جواب کا انتظار کرے گا۔ نیرون سے محمد بن قاسم کے لشکر کا کوچ دریا سندھ کے ساتھ ساتھ ہوا۔ کسی بھی تاریخ میں اس راستے کا تعین نہیں کیا گیا جو محمد بن قاسم نے اختیار کیا تھا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ مجنی کے کشتیوں پر لے جائی گئی تھی۔ لشکریوں کے بیوی بچے بھی کشتیوں پر جا رہے تھے۔ رسد اونٹوں اور بیل گاڑیوں پر لدی ہوئی تھی۔ یہ لشکر اسلام تھا جو کفرستان میں پانی پر تیرتا اور ریت پر چلتا جا رہا تھا۔ راجہ دہر کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ وہ جنگجو تھا، خوفزدہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس کے احکام واضح اور دو ٹھوک تھے۔ اس نے اپنی فوج کو ایک نعرہ دے دیا، اسلام آگے نہیں جائے گا۔ اس نے مندروں کے پروہتوں اور پنڈتوں سے کہہ دیا تھا کہ مندروں کے گھنٹے اور شنکھ بجتے رہیں اور عبادت ہر وقت جاری رہے۔ اس نے لوگوں کے لیے اعلان کیا تھا کہ مندروں میں زیادہ سے زیادہ نذرانے دیں اور چڑھاوے چڑھائیں۔ یہ کسی حملہ آور بادشاہ کا لشکر نہیں جو آ رہا ہے۔ دہر نے پنڈتوں اور پجاریوں سے کہا، یہ ایک مذہب آ رہا ہے، اگر تم نے اسے راستہ دے دیا تو ان مندروں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تمہارے مال و اموال تمہارے نہیں رہیں گے، تمہاری بیٹیاں تمہاری نہیں رہیں گی، انہیں مسلمان لے جائیں گے۔ اپنی فوج اور رعایا کو مشتعل کرنے اور ان کے جذبے میں جان ڈالنے کے لیے راجہ دہر نے مسلمانوں کے خلاف ایسی بے بنیاد باتیں پھیلا دی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمان وحشی اور جنگلی قوم ہے۔ عورتوں کو ڈرانے کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ مسلمانوں سے بچنا چاہتی ہو تو مردوں کی طرح لڑنا سیکھو اور مردوں کے دوش بدوش لڑنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اپنی راجدھانی میں ماہرانی نوجوان لڑکیوں اور جوان عورتوں کو تیغزنی، برچی بازی اور گھوڑ سواری کی ٹریننگ دے رہی تھی۔ اروڑ اور گرد نواح کے علاقے میں تو افراتفری برپا ہو گئی تھی۔ جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ بھرتی ہونے والوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ راجہ دہر نے دور دور تک اپنا پروپیگنڈا پہنچا دیا تھا۔ لوگوں کو مسلمانوں سے ڈرایا بھی جا رہا تھا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا بھی جا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن اور اپنی اپنی عقل و ذہانت کے مطابق سرگرم تھا۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور ایسے بھی کم نہ تھے جو اس علاقے سے بھاگ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان میں وہ لوگ تھے جن کے پاس دولت تھی یا وہ لوگ جن کی بیٹیاں جوان تھیں۔ محمد بن قاسم کا لشکر چلا جا رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کا لشکر راوڑ کے مضافات میں جا پہنچا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ راوڑ کا محل وقوع کیا تھا۔ اس کے متعلق بہت ہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ راوڑ اروڑ روہڑی سے 20 یا 25 میل مغرب یا جنوب مغرب میں کھنگری کے قریب نشیبی علاقے میں واقع تھا، لیکن دوسروں نے اس کا محل وقوع بہت ہی مختلف بتایا ہے۔ ایران کے ایک مصنف مرزبان زرتشتی نے فارسی زبان کی ایک کتاب میں جو اس نے 1612 میں لکھی تھی، راوڑ کا ذکر کیا ہے۔
خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ راوڑ 16ویں یا 17ویں صدی تک موجود تھا، پھر یہ ویران ہوا اور اس کے بعد اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ بھی اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں بتاتا۔ بہرحال یہ مقام دریائے سندھ کے کنارے پر واقع تھا اور محمد بن قاسم اس سے تھوڑی ہی دور خیمہ زن ہوا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم وہاں حجاج بن یوسف کی ہدایات کے انتظار میں رک گیا۔ اس نے حجاج کو خط لکھا تھا کہ وہ اروڑ کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ ویسے بھی یہ آخری پڑاؤ کرنا ہی تھا، کیونکہ لشکر مسلسل کوچ کی حالت میں تھا اور کشتیوں کے ملاح بھی تک چکے تھے، کیونکہ وہ دریا کے الٹے رخ جا رہے تھے۔ دوسرے ہی دن بصرہ سے حجاج کا قاصد آ گیا۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایت لکھی تھی وہ آج تک تاریخوں میں لفظ بلفظ موجود ہیں۔ اس کا یہ خط بہت ہی طویل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حجاج کو شاید پوری طرح یقین نہیں تھا کہ محمد بن قاسم دہر کے مقابلے میں فتح یاب ہوگا۔ اس نے ہدایت تو بہت لکھی، لیکن اللہ پر توکل رکھنے کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا۔ مثلا یہ اقتصابات خاص طور پر قابل ذکر ہیں: 5 وقتی نمازوں میں خلوت و جلوت میں تمہارے لیے یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تمہیں کافروں پر غالب کرے اور تمہارے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ ازل میں جو حکم مقدر ہو چکا ہوتا ہے پر وہ مراد سے بھی وہی ظاہر ہوتا ہے، میں اللہ کے حضور آہوازاری سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ، تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں۔ جس طرح بھی ممکن ہو اور جس طرح تم بہتر سمجھو دریا عبور کرو اور اللہ سے مدد کی التجا کرتے رہو۔ اسی کی رحمت کو اپنی پناہ سمجھو۔ رضائے الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی شجاعت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ تائید الہی اور فرشتوں کی امداد اور مجاہدین کی تلوار تمہیں اپنے دشمن پر غلبہ دے گی۔ آگے چل کر حجاج بن یوسف نے وہ طریقے لکھے جو اختیار کر کے محمد بن قاسم کو دریا عبور کرنا تھا۔ پھر حجاج بن یوسف نے لکھا: جب دشمن بھاگے تو فوراً اس کے مال و اموال اور اس کے خزانے پر قبضہ کرنا، لیکن دھوکے اور فریب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ پھر دشمن کو اسلام کی طرف راغب کرنا اور جو غیر مسلم اسلام قبول کرنے ان کی تعلیم و تربیت کا نہایت اچھا انتظام کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو دیکھو گے کہ دین کا کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا۔ اس خط میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ وہ آیت الکرسی کا ورد کرتا رہے۔ حجاج نے یہ بھی لکھا کہ وہ خود یہ ورد کرتا رہتا ہے۔ حجاج نے آیت الکرسی کے ساتھ 2-3 آیات کا اضافہ بھی کیا تھا۔ یہ خط جس کاتب نے لکھا تھا اس کا نام بھی خط کے نیچے موجود تھا۔ اس کا نام حمران تھا۔ پورا نام حمران بن عیان ہے۔ یہاں اس تاریخی کاتب کا تھوڑا سا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں خالد بن ولید نے ایک مشہور شہر عین التمر فتح کیا۔ اس شہر کے قریب بتی ایک گاؤں تھا۔ خالد بن ولید اس گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ چند ایک بچے بیٹے پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ تختیوں پر لکھنے کی مشق کرنے لگے۔ اس دور کے جنگی رواج کے مطابق کچھ لوگوں کو جنگی قیدی بنایا گیا۔ جن قیدیوں کے بیوی بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ قید میں آ گئے۔ ان میں حمران بھی تھا جو اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا۔ قید میں آ کر بھی یہ بچہ لکھنے کی مشق کرتا رہا۔ یہ اس کا شوق تھا۔ اسے ایک روز حضرت عثمان غنی نے دیکھ لیا اور اسے خرید کر آزاد کر دیا اور اسے ایک کاتب کی شاگردی میں بٹھا دیا۔ بچہ ذہین تھا۔ اس نے اسی عمر میں فن کتابت میں کمال حاصل کر لیا۔ وہ جوں جوں بڑا ہوتا گیا اس کی دیانتداری اور ایمانداری نکھرتی آئی۔ حضرت عثمان اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے دور خلافت میں حاجب مقرر کیا۔ حاجب کی حیثیت سیکرٹری جیسی ہوتی تھی۔ وہ کاتب بھی رہا۔ حضرت عثمان کو اس پر اتنا بھروسہ تھا کہ ان کی سرکاری مہر تک حمران کی تحویل میں رہتی تھی۔ حمران اتنا دانشمند اور دیانتدار نکلا کہ حضرت عثمان نے اسے بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ بعد میں وہ شیراز میں عمل مقرر ہوا۔ اس وقت فارس کا امیر زیاد تھا۔ حجاج بن یوسف حمران سے کیچا کیچا رہتا تھا، لیکن حمران کا کردار ایسا تھا کہ وہ سچی اور کھری بات کہتا تھا۔ حجاج کا کردار کچھ اور تھا۔ جب حجاج کو بصرے کی عمارت ملی تو اس نے حمران پر بیجا سختیاں شروع کر دیں اور اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن اس وقت کے خلیفہ عبد الملک نے حجاج کا یہ حکم منسوخ کر دیا اور حجاج سے کہا کہ وہ اپنے دل سے حمران کی عداوت کو نکال دے، کیونکہ یہ صداقت پسند ہے اور ہمارے پاس خلفائے راشدین کی نشانی ہے۔ حمران کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ احادیث کی راویوں میں شمار ہوتا تھا۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے اسے اتنا اعزاز دیا کہ اسے اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ حجاج کے خطوط جو محمد بن قاسم کو لکھے جاتے تھے وہ حمران ہی لکھتا تھا۔ اس عرصے میں اس کی عمر 88 سال ہو چکی تھی۔